بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو گلے لگا کر زار و قطار رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے اور اپنے ہی رشتہ داروں سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اسی طرح سعودی لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ، جو ان میں مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ اپنی شان، وہ اپنی آن، سب کچھ اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک کی نظر کرتے ہیں اور وہ قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ شاید ان کے بیٹے کو معافی مل جائے اور ان کا بیٹا ایک نئی زندگی حاصل کر لے۔ لیکن قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں رائگاں ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ماں کا لخت جگر اس کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس پوری کہانی میں بہت سے سبق موجود ہیں، لیکن یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے تو ناظرین، یہ سعودی عرب کے نجران ریجن کا علاقہ ہے جس میں آج سے 5 سال قبل ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک شہری ہے جس کا نام ہے محمد بن مرسل بن علی آل رزق۔ اس کے علاوہ جو سعودی شہری ہیں معیز بن عبداللہ بن محسن الیامی، یہ 2 کزن ہیں، لیکن ان دونوں کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو محمد بن مرسل ہے یہ طیش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کو اپنے ہی کزن کو اپنے ہی ہاتھوں سے گولی مارتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جو ہے چاقو اور چھری کا استعمال کرتے ہوئے اس کو زخمی کر دیتا ہے، جس کے بعد یہ فوری طور پر بیچارہ جو شخص ہے وہ موت کی نیند سو جاتا ہے۔ عرب میڈیا اس پہ کہتا ہے کہ محمد بن مرسل کی کہانی تقریباً 5 سال قبل شروع ہوئی تھی، جب محمد نے اپنے کزن کو اس وقت گولی مار کر اور چھرا گھونپ کر قتل کر دیا تھا اور یہی اس کی فوری موت کا سبب بھی بنا تھا۔ جھگڑے میں محمد بن مرسل نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا جس میں قتل اس نے کر دیا تھا، اور اس کے بعد مقتول کے درمیان کافی ان کا آپس میں فاصلہ بھی تھا۔ اس کے بعد بہرحال اس نے گولی ماری اور یہ اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ پھر اس کو وہاں پہ سعودی حکام نے اریسٹ کر لیا اور یوں اس کا مقدمہ عدالت میں چلنا شروع ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جن کا بچہ مرا تھا وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو انصاف ملے، اور نہ صرف انصاف ہو بلکہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی بھی دے۔ ناظرین، اکثر میں ویڈیو میں اپنی بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے، نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے۔ اسی طرح سعودی عرب میں نہ صرف انصاف ہوا بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دیا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ اس کے خلاف کیس چلا، عدالت میں کیس چلتا رہا اور اس کے بعد عدالت نے اس کو مجرم قرار دے کر سزائے موت کا حکم سنا دیا، جس کے بعد یہ اپیل کورٹ میں معاملہ گیا، وہاں پر بھی سزا برقرار رہی۔ پھر سعودی سپریم کورٹ نے بھی اس سزائے موت کو برقرار رکھا اور یوں ایوان شاہی نے اس کا سر قلم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس پر عمل درآمد ہونا تھا 20 ستمبر کو، اور یہ بدھ کا دن تھا جب اس پہ سعودی عرب میں، کیونکہ سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے کہ سر عام چوک میں سر قلم کر دیا جاتا ہے، جس کو بھی سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ اب اس شخص نے کیونکہ ان کی فیملی کو جب معلوم ہوا کہ 20 ستمبر کی تاریخ دن بدن قریب سے قریب تر آ رہی ہے، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوششیں شروع کر دیں کہ ہم اپنے بچے کی جان کسی طریقے سے چھڑوا سکیں۔ اب کیونکہ اس میں اسلام میں ایک دیت اور اس کے علاوہ جو فی سبیل اللہ معافی کا کانسیپٹ بھی دیا گیا ہے، تو جو لڑکا مقتول تھا اس کی فیملی نے کوششیں شروع کی اور ان سے جا کے اپنے بیٹے کی بھیک مانگنا شروع کی، اور اس فیملی کے، اس خاندان کے، اس کے دوست احباب سب جو ہے وہ نکل آئے۔ انہوں نے آ کر ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے، اپنے سر جو ہے انہوں نے اس سروں پر مٹی ڈال دی، اپنی جو دستاریں ہیں وہ نیچے ان کے قدموں میں رکھ دی اور اس کے بعد ان سے اپنے بیٹے کی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اس میں جو ہے قصیدے پڑھے گئے، شعر و شاعری کی گئی، اور یہ سعودی تاریخ کا ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ میں آنسو تھا، ہر دل جو ہے وہ رو رہا تھا، اور ہر کسی کی خواہش یہی تھی کہ جو کچھ ان لوگوں نے کر دیا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے، اب
ان کی فیملی کو ان کے بچے کی زندگی بخش دینی چاہیے اور اس بچے کو معاف کر دینا چاہیے. لیکن وہ لرزہ خیز مناظر اس وقت دیکھنے کو ملے جب وہ بچہ، جب اس کو سزائے موت پر عمل درآمد کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو جب اس نے اپنی ماں کے ساتھ گلے لگ کے دھاڑ دھاڑ کے رونا شروع کیا. اور وہ ماں تو ظاہر ہے ماں ہوتی ہے، وہ کب چاہتی ہے کہ اس کا لخت جگر یوں موت کی نیند میں سلا دیا جائے یا موت کی نیند میں اتار دیا جائے. وہ ماں چیختی رہی، چلاتی رہی اور اس کو بتایا گیا کہ 20 منٹ کا وقت ہے، اگر تو وہ معاف کر دیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ قانون اپنا راستہ لے گا. انہوں نے دیت کو بھی جو ہے وہ نہیں مانی، پھر انہوں نے فی سبیل اللہ بھی معاف نہیں فرمایا، اور یوں اس کی موت پر 20 ستمبر کو عمل درآمد کر دیا گیا. وہاں پر دیکھنے والی آنکھ اشکبار تھی، ہر کوئی رو رہا تھا، اور ایون کہ کہتے ہیں کہ اس کے جنازے میں بھی وہ دیکھنے والے مناظر تھے. حالانکہ وہ مجرم تھا، لیکن لوگوں کی ہمدردیاں اب اس لڑکے کے ساتھ چلی گئیں. انہوں نے کہا کہ اس کو اتنی سخت سزا نہیں ملنی چاہیے تھی، اب جب انہوں نے ادراک ہو گیا تھا تو معافی مل جانی چاہیے تھی. یہ تھا اس کا ایک پہلو. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ سعودی عرب نے اپنے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا. اس میں یہ نہیں کیا کہ بھائی ایک بندہ جس کو مرضی مار دے اور اس کے بعد اس کو کہیں سے فون آ جائے یا کہیں سے سفارش آ جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ تو نہ احتجاج کے سامنے آئے، نہ ہی انہوں نے لوگوں کی چیخو پکار کو دیکھا، بلکہ وہ قانون پہ عمل درآمد ہوا. اور اب دیکھیے کہ پوری دنیا نے انصاف ہوتا ہوا دیکھا. اب جن کا بچہ گیا تھا ظاہر ہے ان کو تسکین ملی ہوگی کہ کم از کم ان کا بچہ واپس نہیں آ سکتا، تو ایٹ لیسٹ اس شخص کو ضرور سزا مل گئی جس نے ان کا بچہ ان سے چھین لیا تھا. اب جب سعودی عرب میں یہ مناظر گئے، جب دیکھا ہوگا دوسرے لوگوں نے بھی، تو اب ہر کوئی جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے ایک بار نہیں بلکہ ہزاروں بار سوچے گا کہ اگر وہ یہ جرم کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے قانون کی حکمرانی، سزا اور جزا کو اسلام نے حصہ بنایا ہے کہ سزا اور جزا ہوگی تو جو قانون کی حکمرانی بھی قائم ہوگی. تو یہ سبق ہے ہمارے جیسے ممالک کے لیے بھی، جہاں پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور سال ہا سال کیسز چلتے رہتے ہیں، سزائیں ملتی ضرور ہیں، لیکن اس کا جو امپیکٹ یہ ڈلا ہے وہ اس طرح نہیں ڈلتا. تو اس لیے قانون کی حکمرانی قائم کیجئے، انصاف ایسا کیجئے کہ نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. جہاں سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پلیز کامنٹ کرتے ہوئے اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کیا کیجئے. مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان.